اچھا جی، یہ دسو کہ تسی یہ تو چلو اسی تو مسلمان ہاں، وہ جڑے پیدا ہی کافر ہویا ہے، وافو انہا کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹی پا دے، جمعے والے دن ہی ان کو موت عطا فرمائی، میں نے ملے نہ آیا کر۔ گرمیوں کا موسم تھا، عورتیں جس کا لباس پہنتی ہیں وہاں پہ اب پرائیویسی ختم ہو گئی۔ اسپتال ہم نے سب ختم کر کے سارے کرونا کے مریض ہیں، صرف 1000 اشرفی انعام اور 100 کوڑے مارو۔ 1000 اشرفی سمجھ آ گئی، یہ کوڑے کا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں، اور نہ کوئی ذات حقیقی ہے نہ کسی کی صفات حقیقی ہیں۔ جو کچھ بھی ہے سب عارضی ہے، ادھار لیا ہوا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ایک ذات ہے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس ذات کے خزانے بڑھتے رہتے ہیں، کم نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری ابتدا ہے، ہماری انتہا ہے۔ اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ اللہ پیدا نہیں ہوئے، شروع سے ہیں۔ اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، وہ خود بنے ہیں، خود ہی ہیں، وہ خود ہیں بس۔ وہ کیا ہیں؟ یہ ہمارا دماغ اتنا اللہ نے ہمارے آنکھ چپ ڈالی نہیں اتنی۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں تھوڑا علم دیا، زیادہ نہیں دیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو، اللہ کی قدرت پہ غور کیا کرو، اللہ کی صفات پہ غور کیا کرو، تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر اللہ کی ذات میں غور کرنا شروع کر دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ ہے نہیں نا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے؟ بھئی جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہے، جو نہیں بتایا۔ اب کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ جی قبر میں کیا ہوگا، تو بتایا ہی نہیں تو کیسے کیا بتائیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لوگ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کہ جی وہ کب آئے گی قیامت، وہ کس دن آئے گی؟ اگر آپ سچے ہیں تو بلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو، ان کو بتا دو کہ اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا، تو وہ اپنا کام کرو۔ اور جو سوال دیا گیا ہے اس کو حل کرو۔ اکثر مجھ سے کئی لوگ جو بہت زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں نا، بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں پڑھ کے، وہ پھر عقل مند بن جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اب اکثر عقل مند لوگوں سے میرا ملاقات ہوتی ہے تو کیا سوال کرتے ہیں؟ اچھا جی، یہ دسو کہ تسی یہ تو چلو اسی تو مسلمان ہاں تو جنت سے جاواں گے، تے وہ جڑے پیدا ہی کافر ہویا ہے، جڑا جنگل چ پیدا ہویا ہو تک پہنچیا ہی نہیں، اس تک کوئی گیا ہی نہیں، اس سے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو میں ان سے اکثر کہا کرتا ہوں یار تو اپنی گل کر، تم اپنی بات کرو بھائی، اس کو چھوڑو، وہ اللہ جانے وہ جانے، تم کیا؟ تمہیں تو پتہ ہے نا، تمہیں تو پتہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ۔ تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا کر دیا، اس سے بڑی نعمت تم نے کیا لینی ہے؟ خدا کی قسم، جس کو اللہ نے کلمہ عطا فرما دیا، اس کو دنیا جہان کی ساری نعمتیں دے دی، بس اس کو نہ کچھ کھانے کے لیے ملے نہ کچھ پینے کے لیے ملے، یہ دنیا میں رینگ رینگ کے زندگی گزار دے، تب بھی اس کو سب دولت اللہ نے دے دی ہے۔ یہ کلمہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ تو موت آئی پتہ چلے گا کلمہ کیا تھا۔
ہوئے ہوئے جب جس دن قیامت والے دن یہ کہا جائے گا، جب اللہ یہ کہیں گے، کیونکہ کچھ جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے، جہنم میں لوگ ہوں گے جو کچھ مسلمان بھی ہوں گے جہنم میں، بیچارے جو نہیں سمجھے بات کو، اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے، وہ بھی جہنم میں ہوں گے. تو اندر جہنم کے اندر کافر ان کو تانا دیں گے. کافر انہیں کہیں گے کیا فائدہ دیا تمہیں کلمے نے، بڑا مسلمان بڑے ہیں تم بھی دوزخ میں، ہم بھی دوزخ میں، تمہارے کلمے نے کیا فائدہ دیا تمہیں؟ دنیا میں کہا کرتے تھے مسلمان ہیں مسلمان، کیا ہو؟ اب وہ تانا ماریں گے. اب یہ تانا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سنیں گے تو اس دن جبرائیل علیہ السلام کو کہیں گے کہ آج جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، یا کبھی مجھ سے ڈرا ہی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھا مگر مجھ سے ڈرا ہے ایک دفعہ. یہ جو بات ہے نا، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے، یہ جو کبھی مجھ سے ڈرا ہی ہے، اس حدیث نے میرے دل میں ایسی تسلی دی ہے نا، اس میں کئی غیر مسلم بھی آ جائیں گے جو کبھی ڈرے تھے. اللہ ہے، ہمارا واسطہ اللہ سے ہے، اور اللہ بڑے دل گردے والے ہیں. اللہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نہیں پکڑتے، اللہ بہت بڑی ذات ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی مر جاتا ہے نا، کوئی آدمی مر جاتا ہے کہ یار فلانا آدمی بڑا اچھا آدمی تھا، تو نال ہی کوئی کہہ رہے گا چھڑ دے تو برے تن کی پتا میں تن دسنا وا ایویں. ہمیں عادت ہے لوگوں کی خامیاں دیکھنے کی. اللہ لوگوں کی خوبیاں دیکھتے ہیں، خامیوں پہ درگزر کرتے ہیں، خامیوں پہ مٹی ڈالتے ہیں. واعفو عنا، واعفو عنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واعفو عنا کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹی پا دو، واغفر لنا، معاف کرنا. اب سیٹھ عابد صاحب کا انتقال ہوا ہے ابھی پچھلے دنوں مجھے یاد، سیٹھ عابد صاحب. اب سیٹھ عابد صاحب ایک مشہور آدمی تھے. کوئی کہتا ہے یہ بڑے بڑے سمگلر سن، وہ کچھ تھے اپنے نام بڑے بڑے مشہور آدمی تھے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں، میری چونکہ ان سے ملاقات تھی، وہ بہت اچھے آدمی تھے. کیوں؟ اللہ نے ان کو جو موت دی ہے نا، دیکھو میری موت کا دن، آپ کی موت کا دن آپ تو طے نہیں کر سکتے کہ میں کس دن مرنا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ تو اب اللہ چاہیں گے مرے گا. سیٹھ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موت جمعے والے دن آئی ہے. ابھی جمعہ گزرنے میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ تھا، جمعہ گزرنے نہیں دیا اللہ نے، جمعے والے دن ہی ان کو موت عطا فرمائی. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جمعے والے دن مرے گا، مغرب سے، جمعے کی مغرب سے پہلے جو مرے گا اس کا قبر کا حساب نہیں ہوگا. اب سیٹھ صاحب کو موت آئی جمعے کو، اب اللہ نے اس کا 85 سال کے وہ آدمی تھے. حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب آدمی 50 سال کا ہو جاتا ہے، جو آدمی 50 سال کا ہوتا ہے اللہ اس کا حساب آسان کر دیتے. اللہ ہے نا. 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. 70 سال کا ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، لوگ خامخواہ عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. 80 سال کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ نیکیاں لکھنے والا رہ جاتا ہے، برائیاں والے کو چھٹی ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تو جو یہ کرے تو نیکیاں لکھیں، بس برائی لکھنی نہیں. سیٹھ صاحب 85 سال کے تھے، بہت شاندار آدمی تھے، بڑے دل میں ان کے. ایک دفعہ یہاں ان کا دفتر ہوتا تھا، یہ لبرٹی کے باہر میں یہاں آفس تھا، تو کافی میرے خیال 20 سال پہلے کی بات ہے. میں ان کے دفتر میں گیا ملنے کے لیے، تو بڑا سا دفتر تھا، لمبا سا، پیچھے بیٹھتے تھے بڑی. تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے، ایک دم میں پاس گیا تو مجھے کہنے لگے میری گل سن نہیں بٹ میرے کو نہ آیا کر، میں نے ملے نہ آیا کر. تو میں ہنسنے لگا، کہہ رہے کمال کرنا پیا، میں تینوں کہنا نہ آیا کر تو ہنسنا پیا. میں کہی شیر صاحب اب تو آ گیا ہوں، اب تو نہیں ایک ہو آئندہ نہ آیا کری، ہوں تو کافی منگاؤ، ہم تو کافی منگا لیں.
تو خیر کافی منگا لی، ہنسنے لگے، کہنے یار میں کہا اچھا ایک بات بتائیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں آپ کو ملنا آیا کروں؟ کہنے یار میں تینوں اس واسطے کہہ رہا ہوں تو جدوں آنا ہے نا میں لگتا ہے میں مر جاواں گا، کیونکہ تو موت کی گل کرنی آ کے تو موت دیا گلاں کرے گا، مینوں خوف آتا تیری مہربانی موت دیا گلاں نہ کرے۔ میں نے انہیں کہا میں اچھا آپ یہ بتائیں طبیعت کیسی ہے؟ کہتے اللہ کا شکر ہے بالکل، 2 تے 2 4 تے 4 8 تے 8 16 16 تے 32 64 128 256 پتہ نہیں کہاں تک گنتی انہوں نے۔ میں نے کہتے سنا میں طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا سیٹھ صاحب ساری زندگی تھی 2 دا 4 ہی کیتا ہے، وہی تنوں آندا ہے۔ میں کہتے نہیں یار میرا تیرے نال وعدہ کرنا، تیرے نال وعدہ کرنا، میرا لکھ لے اب میرا نام لکھ، کہنے تھی تبلیغ والے نام لکھ دے نا، میرا نام لکھ لے، میں تیرے نال 10 دن لاواں گا، میں 10 دن تیرا لانے نے، بس دعا کر مینوں کوئی اللہ تھوڑی مہلت دے تو میں 10 دن جاواں گا۔ نمازی آدمی تھے وہ، غلطیوں سے پاک کون ہے بتاؤ؟ قیامت والے دن اللہ کہتے ہیں جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، جس کی نیکیاں بڑھ گئی جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں اللہ نے کہا جس کی برائیاں نہ ہوئیں، نیکیاں بڑھ گئی کیا مطلب؟ کہ برائیاں بھی ہوں نیکیاں بھی ہوں، تو نیکیاں زیادہ، اور خاص طور پہ جب کوئی مر جائے میرے دوستو تو اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے کہ اس کی اچھی باتیں بیان کرو، بری باتیں بیان نہ کرو۔ تمہاری اچھی باتوں پہ اللہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ کریم ذات ہے، ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ ہمیں صرف اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں دیکھ میں تیرا پیدا کرنے والا ہوں، میں تیرے پہ نعمتیں عطا کرنے والا ہوں، تیرے پہ رحم کرنے والا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مگر تو بھی تو مجھ سے محبت کر، تو بھی تو میں کیونکہ یک طرفہ محبت ٹھیک نہیں ہوتی، تو بھی تو کچھ رسپانس دے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی تصویر بتاؤ کہ سارا آسان ہو جائے سلسلہ۔ اللہ بھی چاہتے ہیں تمہاری زندگی آسان ہو جائے، خدائے پاک کی قسم اللہ ہماری زندگی مشکل نہیں کرنا چاہتے، اللہ کہتے ہیں آسان کر لو زندگی۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم اپنا سارا سسٹم آٹو پہ لگوا لو، کیوں کرتے ہو؟ خود تمہارا آٹو پہ کام ہوا کرے، جب تمہیں جس چیز کی ضرورت پڑے تمہیں مل جائے کرے، کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اور یہ ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی آٹو پہ لگ جائے، میرا ہر کام میرے کہے بغیر ہوا کرے، تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کرو۔ جسے اللہ نے منع کیا اس سے ایک بار منع ہو کے دیکھو تو صحیح۔ ہم کمال ہے یار، غریب آدمی، جب میں غریب آدمی کو نافرمان دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے یار۔ ہمارے گھر میں ابھی وہ صوفے بنانے والے لڑکے کام کر رہے تھے، 8-7 لڑکے، میں بھی نکلا تو میں نے کہا تم کتنے ہو؟ نہیں 7-8 لڑکے کام صوفے بنا رہے تھے، تو ہمارے کو صوفے ٹوٹے بھی ہوں گے، وہ جوڑ رہے تھے۔ میں نے کہا تم 7-8 ہو؟ تو میں نے کہا تو ظہر کی نماز تو گزر گئی، تم نے نماز نہیں پڑھی؟ تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ میں کہا نماز نہیں پڑھی؟ کہنا جی سویر بھی پڑھنے ہیں بس۔ میں نے کہا تمہیں پتہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ کیا کہہ رہے ہو؟ دنیا بھی ہار گئے، آخرت بھی ہار گئے، دنیا میں بھی کچھ نہیں، آگے بھی کچھ نہیں، کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ دنیا میں بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہو، آگے بھی قسم پرسی۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب آدمی کا حساب سخت ہوگا، غریب نافرمان کا حساب سخت ہوگا۔ اسے اللہ یہ کہیں گے کہ یہ تو چل مال والا تھا، اس کو میں نے مال دیا، دنیا کی نعمتیں دی، چیزیں دی تھی، یہ اس کے پاس اس مال کا تکبر تھا، اس لیے میری بات نہیں سنتا تھا۔ تجھے میں نے مال بھی نہیں دیا، تجھے کس بات کا تکبر تھا؟ تیرے کان میں جب اذان پڑتی تھی پتہ نہیں میں بلا رہا ہوں، تجھے پتہ نہیں تھا میں بلاتا ہوں؟ کس چیز کے بلبوتے پہ تو نہیں آیا کرتا تھا بتا؟
تجھے کس بات کا تکبر تھا کہ میری بات نہیں سن رہا تھا؟ صرف نماز پڑھنی ہے میرے دوستوں، صرف نماز پڑھنی ہے، اور جس کام سے منع کیا ہے منع ہو جاؤ۔ خدائے پاک کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں، ہر کام آپ کا آٹو پہ لگ جائے گا، آٹو پہ خود ہوا کرے گا، جاؤ کر کے دیکھ لو، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی آ کے آپ کے کام کیا کرے گا، خود آئے گا آپ کے کام کرنے، آپ کو فرق کر دیں گے۔ ہمیں کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ ایک آدمی کو میں نے کل پوچھا، میں نے کہا آپ کی عمر کتنی؟ کہتے 70 سال کا ہونے والا، میں مارچ میں 70۔ میں کہا اپنے ایمان سے بتاؤ، 70 سال بڑی ایج ہوتی ہے، آپ بتائیں 70 سال میں آپ نے کیا کر لیا؟ یہاں کیا ہے، اس دنیا میں کیا ہے، کیا لے لیا یہاں سے؟ اب بھی تم وہی کام کرو، اب تو توبہ کر لو، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ جس نے ساری، میں کہا نا ساری رات بدماشی کر لو، رات گزر گئی، آج کی رات ساری رات بدماشی کی کسی، جس نے، اس کی بھی گزر گئی، اور جس نے اللہ کی عبادت کی اس کی بھی گزر گئی۔ جو دنیا میں میرے دوستو یہ دنیا ہے، جو دنیا میں عورت ننگی پھر رہی ہے، اس کا وقت بھی گزر رہا ہے، جو اپنے ہاتھ بھی نہیں دکھاتی کسی کو، وقت تو اس کا بھی گزر رہا ہے۔ میں فیلاڈیلفیا میں جماعت میں گیا، امریکہ، فیلاڈیلفیا ایک سینما تھا، فیلاڈیلفیا میں ایک سینما تھا، سینما کچھ وہاں کے ساتھیوں نے خرید کے اس کو مسجد بنا دیا، سینما مسجد بن گیا۔ لیکن ابھی چونکہ نیا خریدا تھا انہوں نے، ابھی اسی طرح تھا، اسی طرح سکرین لگی ہوئی تھی، سارا سسٹم وہی تھا، لیکن وہاں مسلح ڈال دیا، اب نماز شروع ہو گئی۔ اللہ نے طے کیا ہوا تھا اس زمین کا کہ اس زمین پہ میری عبادت ہونی ہے، کہاں فلمیں چلتی رہیں اور کہاں اللہ نے اس کو مسجد بنا دیا۔ میں وہاں رہا 3 دن اس مسجد میں، تو سڑک کے اوپر تھی مسجد، وہ بالکل یعنی مین روڈ تھی، اس کے اوپر ہی تھا وہ۔ تو میں باہر نکلا، وہاں اس مسجد سے باہر نکلا تو باہر میں نے دیکھا، وہاں ظاہر امریکہ ہے، اس میں اور گرمیوں کا موسم تھا، عورتیں جس طرح کا لباس پہنتی ہیں وہاں پہ بغیر وہ بھی ایک، اور ادھر سے عورت میں نے دیکھا ایک آ رہی تھی، اس نے اس طرح کا برقع پہنا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی دستانے تھے اور چہرہ بھی بالکل کوئی چیز آنکھیں میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ رہے، میں دیکھا، میں کہا واہ مولا، واہ مالک، دیکھو یہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے، دونوں کی زندگی کا وقت گزر جانا ہے، وقت دونوں کا لنگ ہی جانا ہے میرے دوستو۔ نافرمانی کر کے وقت گزر ہی جانا ہے، فرما برداری کر کے وقت تو گزر ہی جانا ہے، لیکن کسی کے پاس کیا ہوگا، کسی کے پاس کیا ہوگا۔ آج مجھے کسی نے میسیج کیا کہ واٹس ایپ والوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم آپ کی اب پرائیویسی نہیں رکھ سکتے، ہم بتا دیا کریں گے، اب پرائیویسی ختم ہو گئی، یہ جو چھپ کے باتیں کر لیتے تھے نا، اب چھپ والا چکر ختم ہو گیا، اب بتا دیں گے۔ تو پریشان ہو گئے لوگ، وہی ساڑھیاں گلیں پتا ہو نہیں لوگوں کو، سارے پتہ لگ جائے گا۔ ابھی میسیج آیا کسی نے مجھے کیا، میں نے کہا وہ یہ اس کا اتنا خوف کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب ساری چیزیں کھول کے سامنے رکھی جائیں گی، جب کھول کے دکھایا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن کہا جائے گا اوئے ادھر ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ۔ وہاں دنیا میں تو ملے ہوئے جلے ہوئے تھے نا، وہاں پتہ نہیں چلتا تھا، نافرمان بھی بیچ میں ہی، فرماندار بیچ میں گل مل ہوئے تھے۔ آج نہیں، آج تم ادھر ہو جاؤ، ادھر علیحدہ ہو جاؤ۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، تو تہجد میں سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جب یہ آیت آئی نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں ادھر ہو جاؤ۔
ایک آیت سے وہ آگے گئے ہی نہیں، ساری رات ایک ہی آیت پڑھ پڑھ کے روتے رہے کہ کہیں میرا ان مجرموں میں نام نہ آ جائے جن کو کہا جائے تو پرے ہو جاؤ۔ اس دن کیا بنے گا میرے دوستو اگر اس دن مجھے کہہ دیا کہ ادھر کھڑا ہو جاؤ؟ دنیا میں کوئی کسی کو ذلیل کر دے، دنیا میں صرف کمرے پہ آئے ہوئے کہہ دو باہر چل جا، کمرے سے باہر نکل جا، تو کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ پرے ہو کے کھڑا ہو جاؤ ادھر، تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی بات کی؟ تمہیں کتنے لوگوں نے سمجھایا، کون کون تیرے پاس آ کے کہتے کہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے نہیں سمجھا، اب تیری مولت ختم ہو گئی۔ ساری رات گزر گئی، ایک آیت سے آگے نہیں گئے، صبح گر کے بے ہوش ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ اچھی کہہ رہے ہیں گل ہی کچھ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گناہ گار تھے، ہم نیک ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کوئی خوف نہیں، واٹس ایپ کا خوف ہے، واٹس ایپ کا خوف آ گیا کہ میری غلط باتیں لوگوں پر چل جائیں گی، تو جہاں جو ریکارڈ کر رہا ہے وہ سب دکھایا جائے گا، اس دن کیا بنے گا بتاؤ؟ اور مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو جاتا، کیا تھا اگر میری بات مان لیتے تو کیا تھا، کیا ہوتا، پرابلم کیا تھی تمہیں، کی کھٹیا تم میری نافرمانی کر کے ظالمہ، کیا لیا؟ لیکن میرے دوستو کان میں بات نہیں پڑ رہی، ہم سن نہیں رہے بات کو، ورنہ موت سے کوئی نہیں ڈرتا، یاد رکھنا۔ یہ کتنا دنیا میں کتنی موتیں ہو رہی ہیں۔ آج صبح مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے طارق جمیل صاحب کا فون آیا کہ مجھے کہنے لگے یار مجھے کسی نے انگلینڈ سے فون کیا ہے، کوئی ڈاکٹر دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ جی یہاں تو سارے ہسپتال ہم نے سب ختم کر کے سارے کرونا کے مریض ہیں، صرف سارے امریکہ میں روزانہ 3-3 ہزار 4-4 ہزار بندہ مر رہا ہے۔ ابھی سمجھ نہیں بات کیا رہی؟ تو میں نے کہا مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر دور میں جس جس میں لوگ اپنے علم جھاڑتے ہیں اللہ نے اسی لیول کی سزا بھیجی۔ جس دور میں جادو تھا، لوگ جادو کرتے تھے، اس وقت اللہ نے نبی بھیجا جادوگر بنا کے، جادو والے کے سامنے بھیجا، جادوگروں کو بتایا کہ یہ تمہارا جادو سب فیل ہے۔ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں ہر بندہ کہتا ہے ٹیکنالوجی، سائنس، اللہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس سائنس ہے، سائنس ہے، لے لو سائنس۔ کہاں گئی سائنس؟ اللہ نے ایک ایسی چیز بھیج دی ہے کہ ساری دنیا کی ساری سائنس فیل کر دی، چلو کرو۔ تم کہتے تھے نا اللہ نہیں ہے، سائنس ہے، چلو آؤ۔ میرے دوستو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو یوں قبر میں، اگلا پاؤں قبر میں ہے، کچھ بھی نہیں۔ کوئی 80 سال زندہ رہے، کوئی 90 سال زندہ، پھر کیا؟ دین واٹ؟ چٹکی بجے گی۔ 85 سال کے سیٹھ صاحب تھے، کہاں گئے؟ 85 سال گزر گئے۔ ابھی پیچھے جو رہ گیا ہے سامان، جو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، مال چھوڑ کے گئے ہیں، اب ان پہ اپنی زندگی میں میرے دوستو، اپنی زندگی میں وراثت بانٹ جاؤ، اپنی زندگی میں ہی بانٹ دو، جس کا جو ہے دے دو، ورنہ پیچھے اس وراثت پہ لڑائی ہوگی، یاد رکھنا، اس مال پہ لڑائی ہوگی۔ اپنے سامنے بانٹ دو، یا تو ایسی تربیت کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی یہ وراثت ایسی چیز ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی نے ساری زندگی نافرمانی کی گزاری، ساری زندگی نافرمانی کی گزاری، موت سے پہلے ٹھیک وراثت تقسیم کر گیا، وراثت ٹھیک تقسیم کر دی۔ اگر اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنی ہے
تو بیٹیوں کا حصہ اتنا ہی ہے جتنا بیٹے کا، ایک برابر۔ موت کے بعد ان کا آدھا ہو جائے گا۔ اپنے سامنے دے دو، پورا پورا دے جاؤ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، صحیح وراثت تقسیم کرنے پہ۔ اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو میرے دوستوں، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو۔ یہ کون گزارے گا؟ یہ کون گزارے گا؟ جو یہ بات سنے گا۔ جو سنے گا نہیں وہ نہیں گزارے گا، یاد رکھنا۔ کل میں کسی کو کہہ رہا تھا، میں کہا اگر موت کے خوف سے انسانوں نے ٹھیک ہونا ہوتا نا، تو دنیا کے سب سے نیک لوگ جو ہے نا وہ گورکن ہوتے ہیں، جو قبریں کھودتے ہیں، روزانہ اپنے سامنے 10-15 مردے دفنا رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں لوگوں کو قبرستان میں دفنایا ہے، سینکڑوں لوگوں کو دفنانے گیا ہوں، میں نے ایک بھی گورکن نمازی نہیں دیکھا، ایک میں نے نہیں دیکھا، ہوگا کوئی ہوگا پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، سارے نشئی دیکھیں۔ ظالمو ابھی دفنا کے آئے ہو، ادھر جا کے چرس پی رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ موت کے خوف سے نہیں آدمی توبہ کرتا، یاد رکھنا۔ یہ کرونا آیا ہوا ہے، روز لوگ مر رہے ہیں، پھر بھی جو نہیں ہٹنے والے وہ نہیں ہٹ رہے، وہ نہیں ہٹ رہے، وہ کرنے لگے میں۔ یہ کون ہٹے گا؟ جس کے کان میں مسلسل بات پڑتی رہے کہ ہم جانے والے ہیں، ہم نے یہاں سے جانا ہے، یہاں پکا نہیں رہنا، یہ عارضی ہے، اور یہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ ہم کہاں زندگی لگا رہے ہیں؟ سمجھ کے زندگی میں، سمجھ کے زندگی گزارو میرے دوستو، سمجھ کے زندگی کیا ہے؟ سمجھ کی زندگی کیا ہے کہ میں اپنے آپ کا خود احتساب کروں، میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اس کا مجھے کہیں جواب دینا ہوگا، اور میں اپنی ساری زندگی کس چیز پہ لگا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں آیا نا ایک آدمی آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایسا کرتب دکھاتا ہوں کہ آپ نے کبھی زندگی میں نہ دیکھا ہوگا، تو مجھے کچھ انعام دیا۔ ہاں کیا کرتب ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا 2 سوئیاں منگاؤ۔ 2 سوئیاں منگا لی، وہ جو بڑی سوئیاں ہوتی ہیں وہ منگا لی۔ ایک سوئی جی وہ ایک سوئی وہاں دیوار کے ساتھ ہی اس کو کھڑا کر دیں، وہ دیوار میں لگا دیا اس کو سوئی کر، اس نے یہاں سے سوئی پھینکی ہوں، وہ سوئی جا کے اس کے جیسا دھاگا ڈالتے ہیں اس کے نکے میں سوئی جا کے یوں کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا یار کمال کر دیا، لیکن یہ اس کا قدرتی ہو گیا اچانک، یہ تم کر نہیں سکتے۔ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، دوبارہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اس نے دوبارہ پکڑی سوئی، دوبارہ یوں پھینکی، دوبارہ جا کے لگی۔ سارا دربار بھی حیران، بادشاہ بھی حیران، کمال کر دیا یار۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، خزانچی کو بلایا، انہوں نے کہا اس کو 1000 اشرفی انعام دو، 1000 اشرفی انعام اور 100 کوڑے مارو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت 1000 اشرفی سمجھ آ گئی، یہ کوڑے کا دے؟ انہوں نے کہا 1000 اشرفی سے بات کی کہ تم نے کتنی محنت سے یہ کام سیکھا، فن کتنی محنت سے سیکھا، اور 100 کوڑے اس بات کے کہ اللہ نے تمہیں اتنی سمجھ دی تھی اور تم نے سمجھ لگائی کہاں؟ کرتے کیا رہے ہو؟ یہ کہاں لگا دی عقل اپنی ساری؟ یہ دنیا میں میرے دوستوں یہ 2 سے 2 4 کر رہے ہیں نا، جو 2 2 4 کر رہے ہیں، یہ سوئی میں سوئی ڈال رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کے دنیا میں آئے ہو کہ مال جوڑتے رہو، اکٹھا کرتے رہو، ہو رہا جائے۔ کیا غریب کیا امیر، سب ایک ہی چکر میں۔ کیا ہو گیا میرے دوستوں؟ ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، پیسہ اکٹھا کرنے نہیں آئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی نماز پڑھو، ہم تم سے روزی کی معاونت چاہتے ہی نہیں، روزی تمہیں ہم دیں گے، روزی ہم دیں گے۔ کس بات پہ دیں گے؟ روزی دیں گے تمہیں تقوی پہ،
नाफरमानी छोड़ो तुम्हें रोज़ी मिलेगी। ये ऐसी लाइन है, मेरा दिल करता है कि मैं हर बंदे को किसी तरह किसके अंदर घुसा दूं कि वो खुदा के बंदे क्या कर रहे हैं, नाफरमानी का काम छोड़ के देख तेरा कैसा सिलसिला चलता है। मुझे लोग कहते हैं कि तस्वीर दसो, तस्वीर यानी नाफरमानी छड़नी नहीं ऐसी कोई पढ़ो से दस दो कि पढ़िए की, नाफरमानी से बात नहीं आना, चिल करना, चिल। क्या चिल, यहां क्या है? एक मेरा दोस्त था जान, वो उसके पास अल्लाह ने उसको बहुत पैसे दिए, मतलब कुछ 100-150 अरब रुपए होगा उसके पास। मैंने कहा जी अब आपकी उम्र कितनी है? सब कहने 66 हो गया हूँ। नेक आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह नेक आदमी। तो मैंने कहा जी आपने इतना जो माल बनाया है इसका क्या आप समझ रहे हैं? कहते वो पे अलमारी वो फाइलें पे हैं, वो सारी अलमारी और ताला लाया वो फाइलें, कागज़ ना कागज़ ही खरीदे ने, कागज़ बेचे, कागज़, ज़मीन भी कागज़ है। ज़मीन क्या है? प्रॉपर्टियाँ ले लेके, चीज़ें ले लेके, फिर देन व्हाट। लेकिन वो समझदार आदमी है, उसमें नहीं लगाया उसने अपने आप को, वो खूब आखिर की तैयारी कर रहा है, लेकिन चीज़ें तो इधर ही हैं। ज़रूरत की ज़िंदगी गुजारो मेरे दोस्तों, जो ज़रूरत है बस उतने करो, जितना चाहिए उतना ही करो करके बस अब चलिए, बस अगे चलिए कि इतने की है, कोई बैठा रह नहीं सकता। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं रहे तो किसी और ने रहना, हम तो गए। लेकिन मेरे दोस्तों ये ऐसा रौला बनाया अल्लाह ने कि 70 साल वाले आदमी के अंदर भी अभी मौत की प्लानिंग नहीं है। वो जो कोई मरता है तो ये पूछता है कि अपना कौन इंतकाल कर गया, कहते फलाना, अच्छा कोरोना आया? नहीं जी हार्ट अटैक। अच्छा कितनी उम्र सी? अपनी उम्र मैच कर रहे हैं साथ कि मेरी लेकिन एक मोहलत है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी बड़ी आसान है, खुदा पाक की कसम बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी है। सिर्फ 2 काम कर लो, नमाज पढ़ लो, नाफरमानी छोड़ दो, तो मज़े ही मज़े करोगे। अल्लाह की कसम हर काम ऐसा हुआ करेगा जिस तरह कोई लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। जब तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी कोई आके दिया करेगा। मैं आपको पूरे यकीन से ये बात कह रहा हूँ, ऑटो पे लगा सब। और जिस दिन मौत आएगी मज़े ही मज़े हो जाएंगे। दुनिया का सबसे हसीन तरीन दिन तुम्हारी मौत का होगा अगर ये 2 काम कर, खुशी से मर जाओगे, खुशी से। लेकिन अगर नाफरमानी न छोड़ी, तो ये ज़िंदगी भी परेशान होगी, यहाँ भी सुख नहीं पा सकते, याद रखना, और अगली भी हमेशा परेशान। तो आज इस बात की, जहाँ जो मेरी बात सुन रहे हैं, नियत करें कि आज के बाद हमने जिस काम से अल्लाह ने मना किया मैंने नहीं हाथ डालना उसमें। यार क्या है, नहीं करना मैंने वो काम। करते हैं नियत इंशाल्लाह। मैं भी नियत करता हूँ इंशाल्लाह कि मैं भी आज तक जो कमी कोताही होगी अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह बड़ा करीम है। आज माफ़ी मांगो कि या अल्लाह माफ़ कर दो, माफ़ हो गया, मसला ही कुछ नहीं, सब माफ़ हो गया। लेकिन जिसका जो देना है उसका दे दो, गुनाह माफ़ हो गया। ये नहीं कि किसी का माल अगर खाया हुआ है तो वो दे दो, वो दिए बगैर नहीं माफ़ी होनी, याद रखना, वो देना पड़ेगा। माफ़ी मांग लो या दे दो, तो सब मसला आसान है इंशाअल्लाह ताला। दे दो जी, दे दो, वाखिर दावाना।